بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی نشست میں ہم شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب پر اشرف جلالی کی طرف سے کیے گئے اعتراضات، عربی گرامر سے متعلق جو اعتراضات آپ پر کیے گئے ان کا ہم تنقیدی اور تحقیقی جائزہ لیں گے، اور علم صرف کی بحث سے، علم نحو کی بحث سے، اور یہ دیکھ کے کہ کسی لفظ کو قرآن پاک خود کس معنی میں استعمال کرتا ہے، چونکہ یہ جتنی گرامر کی کتب ہیں ان پر بنیاد تو رکھی جاتی ہے، لیکن ان کی حیثیت پھر بھی ثانوی رہتی ہے۔ اصل اور متفوق شے وہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ قرآن کسی لفظ کو کس معنی میں استعمال کرتا ہے۔ اس چیز کا بھی ہم ساتھ نوٹس لیں گے، اور مفسرین کرام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر شاہ ولی اللہ تک، اور پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت تک دیکھیں گے کہ اس خاص لفظ کو جس کو جملہ معترضہ کے طور پہ بیان کیا گیا اور جس پر اعتراض کیا گیا، اس خاص لفظ کو متقدمین اور متاخرین علماء اور محدثین نے کس معنی میں استعمال کیا۔ اور اس کے بعد، اس بحث کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ جو جلالی صاحب نے اعتراض کیا، یہ دراصل ان کے اپنے علم کی کلی کھول رہا ہے اور ان کے اپنے علم کا راز فاش کر رہا ہے کہ ان کو جو بڑا عربی کا محقق ہونے کا دعویٰ ہے، ان کا اپنا دعویٰ ان کے اس اعتراض سے عیاں ہیں۔ تو ان کے جو انہوں نے چند ایک اعتراض کیے، ہمارا چونکہ مشرب اعتراض برائے اعتراض نہیں ہوتا، پہلے بھی ہم نے جتنی میں نے گفتگو پہلی نشست میں کی تھی اس سے قبل، وہ پوائنٹس پر مبنی تھی، ایشوز پر مبنی تھی، پوائنٹ وائز اس میں نے ڈسکشن کی تھی، ایک ایک چیز بیان کی تھی۔ اور آج کی جو گفتگو ہے یہ بھی اس کی ضرورت بھی اس لیے محسوس ہوئی چونکہ عوام الناس کی طرف سے اس کی بڑی ڈیمانڈ تھی کہ یہ لوگوں کو پہلے اس طریقے سے ورغلاتے تھے، پچھلے لیکچر کے بعد جب وہ صفائی ہو گئی تو اب یہ لوگوں کو اس طریقے سے ورغلاتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے۔ تو لوگوں کی اس ڈیمانڈ پر یہ میں آج کی انشاءاللہ ریکارڈنگ کروا رہا ہوں، اور میں نے عرض کیا چونکہ ہمارا مقصد اعتراض برائے اعتراض نہیں ہے، اور ہم اعتراض کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہمارا مقصد صرف دفاع ہے، اور ہمارا مقصد صرف لوگوں کی رہنمائی ہے کہ یہ لوگ کس طرح عوام الناس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، عوام الناس کو غلط بیانی کرتے ہیں، اور کس طرح کتنی قد آور شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے قد و قامت کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے ان کا اپنا بغض و حسد اور عناد شامل ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں صرف اور صرف اس میں سے ایک یا دو، اللہ کی توفیق سے ایک یا دو غلطیاں جو اس نے 2 3 4 غلطیوں میں سے ایک یا دو میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کروں گا، تو اس کے بعد انشاءاللہ باقیوں کی وضاحت کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ تو چند ایک بنیادی جو اس کے اعتراضات تھے، اس میں سے پہلا اس نے جو اعتراض کیا اور جس پر وہ بڑا اترا رہے ہیں، وہ اعتراض ہے ینبغی لفظ کا استعمال۔ آپ ویڈیو بھی سن سکتے ہیں۔ یہ ان پڑھ جاہل لوگوں کے ہاتھوں اگر دین پہلے آ گیا ہوتا تو دین بچتا ہی نہ۔ وہ لوگ جن کو الف بے جیم دین کی پڑھنی نہیں آتی، اور حدیث کی اور تفسیر اور فقہ کی، فقہ کا رسالہ تک نہیں پڑھا جن لوگوں نے، حدیث کی ایک کتاب نہیں پڑھی، صحیح اور حسن اور ضعیف کا فرق نہیں آتا، قرآن کی کوئی تفسیر نہیں پڑھی، عربی کی ایک سطر پڑھنے کے اہل نہیں ہے، وہ بھی دین کے رہنما بن کے اور گستاخ رسول کے خلاف آستان رسول کا سمندر اٹھا رہے ہیں۔ لحاظ سے اگر دیکھنا تو آپ جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں، عوام کو بتا رہا ہوں کہ ینبغی لفظ ہے عربی زبان کا، جس کا معنی ہوتا ہے چاہیے، اس کے مقابلے میں یاجب فرض ہے، ینبغی اور ہوتا ہے، یاجب اور ہوتا ہے۔ لیکن ان کا کمال یہ ہے کہ جس وقت عربی عبارت میں ینبغی کا لفظ ہے، مگر ذہن میں یہ چیز سوار ہے کہ جو میں نے ثابت کرنا ہے وہ ثابت کرنا ہے کہ واجب ہے سب پر، مفتی پر واجب ہے، مفتی پر کہ وہ کوئی ڈیل دے، واجب ہے کہ وہ جلدی نہ کرے۔ تو ینبغی جو ہے
لکھنے والے نے یمبغی لکھا ہے، مگر انہوں نے بیان کرتے ہوئے یمبغی کا معنی یمبغی نہیں کیا۔ ٹرانسلیشن میں اتنی خیانت ہے کہ اس یمبغی کو واجب ہے کے معنی میں واجب ہے مفتی پر کہ وہ اس طرح کرے۔ 4 نمبر پہ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر امام ابن القیم فرماتے ہیں وَيَنبَغِي لِلْعَالِمِ إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ هَذَا أَنْ لَا يُبَادِرَ بِتَكْفِيرِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ۔ عالم اور مفتی پر واجب ہے کہ جب ایسا مسئلہ اس کے سامنے آئے تو وہ مسلمانوں کی تکفیر میں جلد بازی نہ کرے۔ تو یہ سنا آپ نے، یمبغی ہے اور معنی کیا ہے؟ واجب ہے، واجب کے ساتھ اس کا معنی کیا۔ ایک بار پھر بھی تو سنا دیں۔ اور پھر امام ابن القیم فرماتے ہیں وَيَنبَغِي لِلْعَالِمِ إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ هَذَا أَنْ لَا يُبَادِرَ بِتَكْفِيرِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ۔ عالم اور مفتی پر واجب ہے کہ جب ایسا مسئلہ اس کے سامنے آئے تو وہ مسلمانوں کی تکفیر میں جلد بازی نہ کرے۔ شیخ الاسلام نے بقول جلالی صاحب کہ یمبغی کے لفظ کو عبارت پڑھتے ہوئے یمبغی کے لفظ کو وجوب کے معنی میں لیا اور لزوم کے معنی میں لیا، اور جلالی صاحب نے اس پر جو اعتراض کیا وہ بھی آپ نے سنا کہ انہوں نے اعتراض یہ کیا کہ یہ جو لفظ یمبغی ہے یہ چاہنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور شیخ الاسلام نے اس کو واجب کے معنی میں استعمال کیا، یہ انہوں نے غلطی نکالی۔ تو آئیں گفتگو کے آغاز میں میں آپ کے سامنے علم صرف کے لحاظ سے پہلے ایک قاعدہ اور کلیہ ذہن نشین کر لیں کہ عربی زبان میں ایک حروف اصلیہ ہوتے ہیں بنیادی، جس کو حروف مجردہ، حروف اصلیہ، مجرد، روٹ ورڈ کہتے ہیں، جس سے آگے مشتقات اور تصریحات نکلتی ہیں، اور کسی بھی لفظ کے مشتقات اور تصریحات جتنے بھی ہوں اس میں اس بنیادی لفظ کا معنی کسی نہ کسی صورت میں ضرور پایا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ اس میں غور طلب ہے کہ یہ جو لفظ تھا اس کی گرامیٹیکل پوزیشن کیا ہے، صرف کے ابواب میں سے یہ کس باب میں فعال کرتا ہے۔ جب ہم یہ دیکھ لیں گے کہ یہ کس باب کا لفظ ہے تو پھر یہ جاننے میں آسانی ہوگی، اس باب کے خواص دیکھ لیں گے تو بات واضح ہو جائے گی کہ اگر خواص میں لزوم اور وجوب نہ پایا جائے تو پھر اس کا استعمال بالکل غلط ہے، اور اگر اس باب کے خواص میں وجوب اور لزوم کا مادہ اور لزوم کے خواص پائے جائیں، اس باب کے خواص میں اگر لزوم کی خصوصیت پائی جائے تو پھر اس لفظ کا استعمال اگر آپ لزوم کے علاوہ کسی معنی میں کریں گے تو وہ غلط ہوگا۔ اگر آپ لزوم کے علاوہ اور اس لزوم کے معنی سے ہٹ کر کسی اور معنی میں اس کا استعمال کریں گے، خاص لفظ کا جو خاص باب سے تعلق رکھتا ہو، تو پھر اس کا وہ استعمال غلط ہوگا۔ تو یہ جو لفظ یمبغی تھا باغیا سے، یہ ثلاثی مزید فی، اس کے 12 ابواب ہوتے ہیں ثلاثی مزید فی کے، اور اس کی 3 اقسام ہیں، 3 حصوں میں ان کو تقسیم کیا گیا ہے۔ ثلاثی مزید فی جو ایک حرف کو بڑھانے سے بنتے ہیں، پھر ثلاثی مزید فی اس کو بیک حرف کہتے ہیں، پھر ثلاثی مزید فی بدو حرف جو ثلاثی مزید فی 2 حرف بنانے سے بنتا ہے۔ ثلاثی مجرد پر جب 2 حرفوں کا اضافہ کیا جائے تو اس کو ثلاثی مزید فی بدو حرف کہتے ہیں۔ پھر تیسری قسم ہے ثلاثی مزید فی بسے حرف، جب کسی ثلاثی مجرد پر 3 حرفوں کا اضافہ کیا جائے تو اس سے ثلاثی مزید فی بسے حرف بنتا ہے۔ تو جو دوسری قسم ہے اس کی کہ جو 2 حرفوں سے ثلاثی مزید فی بنتا ہے، مجرد پر 2 حروف کے اضافے سے جو ثلاثی مزید فی بنتا ہے اس کے 5 ابواب ہوتے ہیں۔ پہلا باب تفاعل، دوسرا باب تفاعل، تیسرا باب جو اس سے بنتا ہے افتعال، چوتھا باب جو اس سے بنتا ہے انفعال، اور 5واں باب جو اس سے بنتا ہے ثلاثی مزید فی بدو حرف سے وہ ہے افعلال۔ ان 5 ابواب میں سے جو یمبغی جس باب میں فعال کرتا ہے اور جو باب یمبغی کا ہے وہ ہے اس کا چوتھا انفعال۔ دوبارہ میں عرض کر دوں کہ ثلاثی مزید فی کے 3 اقسام کے ابواب، اس میں سے جو دوسری قسم ہے بدو حرف، مزید فی بدو حرف، اس کا چوتھا باب انفعال میں یمبغی کا مادہ فعال کرتا ہے، یمبغی۔ اب دیکھتے ہیں کہ لفظ جو انفعال ہے اس کی خاصیت کیا ہے، یہ جو انفعال کا باب ہے اس کے خواص کیا ہیں۔
یہ میرے سامنے صرف کی کتاب ہے، اور صرف کی ہر مدارس میں یہ کتاب، یہ جو گرامر کی کتب ہوتی ہیں، اس میں کسی طرح کا اختلاف نہیں ہوتا کہ یہ فلاں کی کتاب ہے یا فلاں کی. ان میں اگر 2-4 لفظوں کی تبدیلی بھی ہو تو اس کے مفہوم اور معنی متعین ہوتے ہیں، وہی ہوتے ہیں جو ہمیشہ سے چلتے آ رہے ہیں. یہ میرے سامنے صرف کی کتاب ہے، ابواب مزید فی کے خواص، یہ میرے سامنے ہے، اور اس میں انہوں نے دیکھ لیں، اور اس میں انہوں نے ابواب انفعال، افعلال اور افعیلال، ان 3 ابواب کے خواص بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مندرجہ بالا ابواب ہمیشہ لزوم کے لیے آتے ہیں. کیا لکھا ہے کہ مندرجہ بالا یعنی اوپر جو درج کیے گئے ہیں ابواب، انفعال، افعلال اور افعیلال، یہ تینوں ابواب لزوم کے لیے آتے ہیں. اور دوسرا جو خاص بتایا انہوں نے، وہ بتایا کہ باب انفعال کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو فعل اس باب سے آئے اس کے صادر کرنے میں ہاتھ، پاؤں اور اعضائے ظاہری کا اثر ہو. شریعہ کے طلباء ہیں آپ، میری ذرا غور سے بات سنیں. دوسرا جو انہوں نے اس باب کا خاص بتایا، یہ وہی کتاب ہے جو آپ لوگ بھی پڑھتے ہیں، صفحہ نمبر 218، کہ باب انفعال کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو فعل اس باب سے آئے اس کے صدور کے لیے، اس کے صادر ہونے کے لیے جو ہے ہاتھ، پاؤں اور اعضائے ظاہری کا حرکت میں آنا اور اس کا اثر ہونا ضروری ہے. اب جلالی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ لفظ ہے، یہ ینبغی انفعال سے آتا ہے، باب انفعال کے وزن پہ. یہ ینبغی جو ہے یہ چاہنے کے معنی میں آتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ چاہنے میں کون سا ہاتھ یا پاؤں استعمال ہوتا ہے؟ اگر ہم اس کو چاہنے کے معنی میں لیں تو کون سا ہاتھ، پاؤں استعمال ہوتا ہے؟ چاہنے کے معنی میں لزوم اور وجوب کا معنی نہیں پایا جاتا، اور باب کے خواص کا یہ تقاضا ہے کہ اس میں لزوم کا اور وجوب کا معنی پایا جائے، اور اس کے ادائیگی میں اعضائے ظاہرہ یعنی خارج میں کچھ نہ کچھ اس کے اعضاء کی حرکت ہو اس فعل کے صدور میں، تب جا کے وہ فعل باب انفعال کے خواص پر پورا اترے گا، بصورت دیگر نہیں. تو یہاں گرامر کے لحاظ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ باب انفعال کے لیے ضروری ہے، اور میں بار بار اس پہ انسسٹ کر رہا ہوں کہ جو فعل اس باب سے آئے اس کے صدور میں ہاتھ، پاؤں کی حرکت ضروری ہو. اور چاہنا تو ایک قلبی فعل ہے، اس میں تو ظاہری اعضاء کا کوئی دخل نہیں نا. چاہنے میں تو کوئی ہاتھ نہیں ہلاتا، چاہنے میں تو یہاں سے اٹھ کے کہیں نہیں جانا پڑتا، چاہنے میں تو کوئی ہاتھ کی حرکت نہیں ہوتی، پاؤں کی حرکت نہیں ہوتی، یہ قلبی فعل ہے. تو لہٰذا ان کا یہ بتانا غلط ہوا اور بر بنیاد بغض ہوا. اور دوسرا آپ نے دیکھ لیا کہ باب انفعال میں لزوم کا معنی پایا جاتا ہے، اور چاہنے کا جو لفظ ہے اس کو بولنے کی گرامیٹیکل ینبغی کے لفظ میں گنجائش نہیں ہے. اگر کوئی اس سے ہٹ کر محض رخصت کی بنیاد پہ یہ گنجائش لیتے ہوئے بولے تو یہ ایک الگ کیس ہے، لیکن جو اصل گرامیٹیکل غلطی نکالی گئی وہ اصل میں ان کی اپنی غلطی بنتی ہے. شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اس لفظ کی بالکل ٹھیک ادائیگی کی کہ ینبغی کا لفظ اپنے مادہ اور اپنے باب کے لحاظ سے لزوم وجوب کے معنی میں آتا ہے، اور اس کے خواص میں مطلب اس کے ظاہر میں اس کا متشکل ہونا ضروری ہے، اعضاء کا اس کے فعل کے صدور میں حرکت کرنا ضروری ہے. تو یہ ایک میں نے آپ کو ایک اینگل ابھی دیا اس کا کہ ان کی جو گفتگو ہے کہ ینبغی کا لفظ چاہنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور شیخ الاسلام نے آپ نے دیکھ لیا کہ شیخ الاسلام نے گرامیٹیکلی اور اس کو سننے کے بعد اس اعتراض کو اور اس اعتراض پر یہ ریسرچ اور تحقیق کرنے کے بعد ہمارا انشراح صدر اور بڑھا کہ حضور شیخ الاسلام جب کسی لفظ کو استعمال کرتے ہیں تو اتنا گرامیٹیکل لحاظ رکھتے ہوئے استعمال کرتے ہیں اس لفظ کا، حالانکہ وہ عام عبارت میں وہ لفظ تھا، مطلب اس کے احتمالات کی طرف نہیں جاتے، اس کا جو اصل معنی اور مفہوم ہے اس پر انسسٹ کرتے ہوئے لفظ کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ یہاں تک یہ بات ثابت ہو گئی کہ جلالی صاحب نے یہ جو لفظ استعمال کیا چاہنے کے معنی میں، یہ انہوں نے بالکل غلط